رباب خان اور میں سچی محبت کرتے تھے۔ گھر والے رکاوٹ بنے تو ہم گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کرنے کے لیے پشاور سے لاہور آ گئے۔ ہوٹل میں کمرہ لیا۔ رباب نے سختی سے منع کیا کہ میرے بعد دروازہ نہ کھولنا، میں کچہری جا رہا ہوں۔ اسے گئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ سامنے ابھی میری عمر 12 سال تھی جب میری باجی کی شادی حاجی صاحب سے کر دی گئی، جن کی عمر 50 برس تھی اور باجی مجھ سے 4 سال بڑی تھی۔ تب میرے معصوم ذہن نے اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ حاجی صاحب ان کے شوہر یا میرے دلہا بھائی ہیں۔ یہ وہ حاجی صاحب تھے جن کو ہم سب بہنیں چچا جان کہا کرتی تھیں۔ میرے مرحوم والد کے بچپن کے دوست اور پہلے سے شادی شدہ تھے۔ ان کے بچے بھی جوان اور شادی شدہ تھے اور بیوی کا انتقال حال ہی میں ہوا تھا۔ میرے والد کا انتقال ایک ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ وہ ٹرک چلاتے تھے، ایک شہر کا مال دوسرے شہر میں لے جاتے۔ میرا جواں سال بھائی بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ شو میں قسمت کہ وہ اس روز بھی ساتھ تھا۔ یوں دونوں اس حادثے میں لقمہ اجل بن گئے۔ میری ماں کی شادی 9 عمری میں ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں لڑکیوں کی شادیاں کم سنی میں کر دی جاتی تھیں۔ وہ ابھی جوان تھی کہ بیوہ ہو گئیں۔ بے رحم موت شوہر ہی نہیں اکلوتا بیٹا بھی لے گئی۔ ماں کے کندھوں پر 5 لڑکیوں کا بوجھ آ پڑا۔ باجی 13 برس کی تھیں اور سب سے چھوٹی میری بہن صرف 1 سال کی شیرخوار معصوم تھی۔ ایسے حالات میں اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ والد نے ایک حجرے کے سوا کچھ نہ چھوڑا تھا جس میں ہم سر چھپائے ہوئے تھے۔ کچھ دن رشتہ داروں نے ہمدردی کی، مگر رفتہ رفتہ سبھی نے کنارہ کر لیا۔ 1-2 نے البتہ شادی کی پیشکش کی۔ امی اس بات پر راضی نہ ہوئیں کیونکہ 5 لڑکیوں کا ساتھ تھا۔ خوف تھا کہ جانے ستیلا باپ کیسا نکلے۔ ایک دن حاجی صاحب جو میرے والد کے مخلص ساتھی تھے امی کے پاس تعزیت کو آئے۔ اس روز ہم بھوکے بیٹھے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حاجی صاحب نے اندازہ کر لیا کہ ہم بہت مشکل حالات میں ہیں۔ تب وہ باقاعدگی سے امی کی مالی مدد کرنے لگے۔ جب آتے ایک شفیق باپ کی طرح ہمارے سر پر ہاتھ رکھتے۔ اپنی بیوی کو بھی باقاعدگی سے ہماری خیر خبر لینے بھیجا کرتے تھے، جو ملنے کے بہانے ہماری امداد کر جایا کرتی تھیں۔ سال بھر کا اناج وہی لا کر ہمارے گھر ڈال جایا کرتے تھے۔ اس بھری دنیا میں ایسے مہربان لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ ہم سب حاجی صاحب کو اپنے لیے فرشتہ رحمت سمجھنے لگے۔ ان کو اور ان کی بیوی کو دیکھتے ہی بھاگ کر دروازے پر پہنچ جاتے۔ وہ ہماری زندگی میں خوشی کی آخری امید تھے۔ وقت گزرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، کسی نہ کسی وسیلے سے ہم کو بھی 2 وقت کی روٹی میسر آ جاتی تھی۔ ماں بہت عمدہ، نفیس اور گرم شالوں پر کڑھائی کرتی تھیں جو کافی مہنگی بک جاتی تھیں۔ میری والدہ نے بھی گھر سے بیوگی کے بعد قدم نہیں نکالا تھا۔ جب شالیں تیار ہو جاتی حاجی صاحب یا ان کی بیوی ماں لے جاتے، وہی ان کو مارکیٹ میں فروخت کروا کر رقم امی کو لا دیا کرتے تھے۔ اس طرح ہماری امداد ہوتی رہتی تھی۔ ایک روز یہ افسردہ کر دینے والی خبر ملی کہ حاجی صاحب کی بیوی وفات پا گئی ہیں۔ وہ بھی تقریباً 40 سال کی تھیں۔ صحت اچھی تھی، بس رضائے الہی کہ ایک پہاڑی کالے بچھو نے کاٹ لیا اور موت بہانہ بن گئی۔ حاجی صاحب کے شادی شدہ بچے پشاور میں اپنے گھر میں آباد تھے اور خود ان کا گھر پشاور کے قریب اس گاؤں میں تھا جہاں ہمارا گھر تھا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلے رہنے لگے۔ ان کی بیوی کو گزرے سال ہو گیا تھا۔ امی نے ان کو بھائی بنایا ہوا تھا اور لالا جی کہتی تھیں۔ ایک روز وہ آئے تو امی سے کچھ باتیں کی جیسے صلاح مشورہ کر رہے ہوں۔ وہ کچھ اناج اور راشن بھی ہمارے واسطے لے کر آئے تھے۔ اس روز امی نے ہم سے کہا کہ تم لوگ گراج میں چلی جاؤ۔ ہمارے گھر میں ایک حجرے کے علاوہ ایک گراج بھی تھا جہاں پہلے بابا جان ٹرک کھڑا کرتے تھے۔ اب وہ خالی تھا تو امی نے باورچی خانے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہیں قالین پر ہم کھانا کھاتے تھے اور 2-3 چارپائیاں بھی پڑی تھیں۔ ہم گراج میں جا بیٹھیں کہ امی نے کچھ اہم باتیں حاجی صاحب سے کرنی تھیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ باتیں باجی کی شادی سے متعلق تھیں۔ ہمارے ہاں بیٹی کی شادی قدامت پسند رواج کے مطابق ہوتی تھی۔ بے شک ہم امیر نہ تھے، لیکن روایات کی پابندی یہاں ہر امیر غریب سبھی کرتے تھے کہ جہاں عورت کا تقدس قلعہ بالا حصار کی 4 دیواری سے بھی اونچا تھا اور مسجد محبت خاں کی اینٹوں سے بھی زیادہ پختہ سمجھا جاتا تھا، ہمارے ہاں عورت گھر کی 4 دیواری میں مقید شرم و حیا کی پیکر، والدین اور اہل خاندان کے لیے وفاشار گھریلو فرائض بجا لانے والی باندھی ہوتی ہے۔ جب ایک لڑکی گھر سے زندگی کی نئی راہوں پر رخصت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جنازہ ہی والدین کے گھر آتا ہے۔ یہ رواج بھی قدیمی تھا کہ لڑکی کے والدین کو لڑکے والے کچھ مقررہ رقم باہم افہام و تفہیم سے ادا کرتے تھے، تب ہی لڑکی کا رشتہ دیا جاتا تھا۔
لہٰذا وہ روٹ کر میکے واپس نہ جا سکتی تھی۔ اس کا جینا مرنا شوہر کے گھر ہی ہوتا تھا، جہاں چاہتے لڑکی کا رشتہ کر دیتے۔ لڑکا پڑھا لکھا یا ان پڑھ، ذمہ دار ہو یا مزدور، جوان ہو یا قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہو، لڑکی اف نہیں کر سکتی تھی۔ باجی کی عمر ابھی 16 برس ہوئی تھی کہ حاجی صاحب نے میری ماں سے اس کا ہاتھ مانگ لیا۔ یہ حیران کر دینے والی بات ضرور تھی، لیکن ہمارے حالات ایسے تھے کہ ماں نے یہی سمجھا ایک بیٹی کی قربانی دے کر وہ 4 دوسری بیٹیوں کو محفوظ کر رہی ہے، کیونکہ حاجی صاحب مخلص آدمی تھے اور ان سے دھوکے کی امید نہیں تھی۔ باقی لڑکیوں کا فرض وہ بھی خوش اسلوبی سے ادا کر سکتے تھے جب وہ جائز طور پر ہمارے گھر کے فرد بن جاتے۔ امی کا یہ فیصلہ تو ہمارے لیے حیرت کا باعث اور میرے نزدیک بہت ظالمانہ تھا، لیکن میری ماں کے خیال میں ان کے خاندان اور قبیلے میں اس قسم کی شادیاں اچنبے کی بات نہ تھی، اور اس خاندان میں کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ باجی کے بدلے رسم کی جو رقم حاجی صاحب ادا کرنے والے تھے وہ ہم سب کا مستقبل سنوارنے کو کافی تھی۔ میرا ذہن تاہم اس فیصلے سے سخت مضطرب ہو گیا، کیونکہ ہمارے معصوم دماغ اس بزرگ کے متعلق ایسا کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ وہ کبھی باجی کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ اس وقت تو ہم بہنوں کا دل شدید مجروح ہوا کہ ایسا کیوں ہوا۔ جس کو ہم چچا کہتے تھے، باپ کی جگہ سمجھتے تھے، وہ ہماری معصوم بہن کا دولہا بننے آ گیا۔ بعد میں جب زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئی تو ادراک ہو گیا کہ ماں نے کس مجبوری کے تحت یہ فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے ہم سب کو محفوظ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ باجی کا گھر ہمارے گھر سے کچھ ہی دور تھا، اس لیے کبھی کبھار میں ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ وہاں حاجی صاحب کا ایک بھتیجا رباب خان آیا کرتا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی کیونکہ اس کی خوبصورتی اور رنگ روپ بے مثال تھا۔ اب جب میں تنہا ہوتی وہ میرے بکھرے ہوئے خیالوں میں آ دمکتا۔ ان دنوں میری عمر 15 سال تھی جب میں نے محسوس کیا کہ رباب خان بھی مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ اس نے حاجی صاحب کو میرے رشتے کے لیے راضی کر لیا، مگر حاجی صاحب نے اس پر شرط لگا دی کہ تم رسم کی شادی کی رقم اکٹھی کرو تو میں وہ رقم ادا کر کے زرمینہ کو تمہاری بیوی بنا کر لے آؤں گا۔ چونکہ ہمارے ہاں اس رقم کا ادا کرنا لازمی تھا، لہٰذا رباب خان نے وعدہ کیا کہ وہ 6 ماہ کے اندر کما کر رقم کا انتظام کر دے گا، ورنہ اپنی بھیڑیں وغیرہ فروخت کر کے رقم پوری کر دے گا۔ رباب خان ٹرک چلاتا تھا، اس کی آمدنی زیادہ نہ تھی، پھر بھی وہ تندہی سے دن رات ٹرک چلاتا تاکہ جلد از جلد مقررہ رقم اکٹھی کر سکے۔ 6 ماہ میں بھی یہ رقم وہ جمع نہ کر سکا تو اس نے سوچا کہ مویشی فروخت کر دیتا ہوں۔ وہ بیڑیں بیچنے کے لیے اپنے والد کو راضی کرنے لگا تو اس کے باپ نے ان کو فروخت کرنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ رباب کا باپ چاہتا تھا کہ وہ میری بیوہ ماں کی لڑکی سے شادی نہ کرے۔ وہ اپنے خاندان کی کسی اور لڑکی سے بیٹے کی شادی کرانا چاہتا تھا جو خوشحال لوگ تھے اور اپنے کاروبار میں رباب خان کو شامل کر سکتے تھے۔ اس کے باپ نے کچھ ایسی چال چلی کہ حاجی صاحب نے اس معاملے سے قدم پیچھے ہٹا لیے اور بھتیجے کو سمجھایا کہ میں تمہارے والد سے دشمنی مول نہیں لے سکتا، ورنہ رسم کی رقم میں خود تم کو دے دیتا، لہٰذا پہلے تم اپنے باپ کو راضی کرو پھر میرے پاس آنا۔ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس دوران کوئی اور اچھا رشتہ زرمینہ کا آ گیا تو میں تمہارا زیادہ انتظار نہ کروں گا، تمہیں صرف 2 ماہ کی مہلت دی ہے۔ اس دوران تم اپنے باپ کو راضی کر سکے اور رقم پوری کر لی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، ورنہ پھر میرا تمہارے دامن سے وعدہ ختم ہو جائے گا۔ حاجی صاحب جیسے لوگ زبان اور وعدے کے پکے ہوتے ہیں، اس بات کو رباب خان خوب اچھی طرح جانتا تھا، لہٰذا جب 2 ماہ گزر گئے اور وہ باپ کو راضی نہ کر سکا اور نہ اس سے رقم لے پایا تو اس نے سمجھ لیا کہ اسے روایت سے روگردانی کرنا پڑے گی، دوسری صورت میں وہ مجھے کبھی حاصل نہ کر سکے گا۔ وہ نئے زمانے کا باغی نوجوان بن گیا، اس کی سوچ میں تبدیلی آنے لگی۔ پھر اس نے وہ قدم اٹھا لیا جس کا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک روز میں نے امی کو باجی اور حاجی صاحب کے ساتھ دھیمی دھیمی گفتگو کرتے سنا۔ وہ میری شادی کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، میں نے کان لگائے۔ وہ میرے مستقبل کی راہوں میں کانٹے بکھیرنے کی بات کر رہے تھے اور میرا بندھن ایک عمر رسیدہ میوے کے تاجر سے باندھنے کا منصوبہ بنا رہے تھے جو حاجی صاحب کا دوست تھا۔ وہ چونکہ ایک مالدار شخص تھا، لہٰذا حاجی صاحب نے والدہ کو یہی تجویز دی کہ بیٹی کو امیر گھرانے میں بیاہ دو تاکہ یہ آرام دہ زندگی گزار سکے اور تمہاری طرح کڑھائی کر کے محنت مشقت کی سخت زندگی بسر نہ کرے۔ اگلے روز میں کسی بہانے چھوٹی بہن کو لے کر باجی کے گھر گئی۔ اتفاق سے حاجی صاحب موجود نہ تھے، لیکن ان کا بھتیجا رباب آیا ہوا تھا۔ وہ حاجی صاحب کو دوسرے شہر پہنچانے کے لیے کچھ سامان دینے آیا تھا۔ مجھے دیکھا تو آنکھیں چمک اٹھیں
اور ٹرک کے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے چھوٹی بہن کو باتوں میں لگا کر بھیڑ کے میمنے کے پیچھے بھیج دیا۔ باجی کمرے میں تھی، ہم کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ رباب خان نے مجھے آج نئی راہوں پر چل کر منزل تک پہنچنے کی راہ دکھائی۔ یہ نئی روایت سے بغاوت اور خاندان کی غیرت کا جنازہ تھا، نئی رسم، نیا قانون جو انگریزوں نے ہماری قوم سے روشناس کرایا تھا۔ گھر سے بھاگ نکلنے کی تلقین اور بڑے شہر جا کر عدالتی کارروائی پوری کرنے کے بعد ہماری شادی اور دو دلوں کا ملاپ ممکن تھا۔ لاہور جانے کے لیے زیادہ راہ کی ضرورت تھی۔ مال کے ساتھ رباب خان نے حاجی صاحب کو کچھ رقم بھی بھجوائی تھی جو اس کی جیب میں تھی۔ میں نے بھی باجی کے اعتماد کو کاری ضرب لگا کر ان کے بکس سے زیور اور کچھ رقم نکال لی اور ہم اسی وقت گھر سے اکٹھے نکل گئے۔ دن بھر میں اور رباب اس کے ایک دوست کے گھر چھپے رہے اور رات کو پشاور سے ریل میں بیٹھ کر لاہور روانہ ہو گئے۔ صبح ٹرین نے ہم کو روشنیوں کے شہر لاہور پہنچا دیا۔ رات بھر کے تھکے ہارے تھے اور اب تھکن سے میری حالت عجیب تھی۔ رباب نے ایک سستے سے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا اور مجھے سختی سے تنبیہ کی کہ ہر خطرے کے سامنے ثابت قدم رہنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہو تو جان پر کھیل جانا مگر عزت پر آنچ نہ آنے دینا۔ اس نے مجھے اپنا پستول بھی دے دیا کہ اگر کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس نے کہا ڈرنا مت، کیونکہ تم جس قوم کی غیور بیٹی ہو وہ اپنی حفاظت کے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں۔ رات تو خیریت سے ہوٹل میں گزر گئی۔ صبح رباب نے کہا میں باہر جا کر وکیل سے بات کرتا ہوں جو شادی کرنے میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ تم کمرے کو اندر سے اچھی طرح بند کر لو، مجھے دیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ وہ چلا گیا اور میں نے کمرے کو اچھی طرح بند کر لیا۔ اس کو گئے 5 گھنٹے گزر گئے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں مینیجر ہوں، تمہارے ساتھی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، اگر خیریت چاہتی ہو تو دروازہ کھول دو۔ میں نے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور چادر سے اس کو ڈھانپ لیا۔ دروازے کو ذرا سا کھولا تو سامنے مینیجر کے ساتھ 2 بزرگ آدمیوں کو کھڑے پایا جو ہمارے گاؤں کے لگ رہے تھے۔ دروازہ کھولنا ہی پڑا کیونکہ وہ ہمارے علاقے کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جب میری مادنی زبان میں ڈھارس دی تو میں نے دروازہ کھولا، کیونکہ گھر سے فرار ایک اجنبی شہر اور تنہا لڑکی، خوف تو دل پر طاری ہونا ہی تھا۔ بہرحال میں نے اپنے گاؤں کے ان بزرگوں پر اعتبار کیا جنہوں نے مجھے زندگی کی ضمانت کا وعدہ دیا اور کہا کہ بیٹی ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونا اور بات ہے اور ایسے بھاگ کر شادی کرنا دوسری بات ہے۔ بھاگ کر شادی کرنے والی لڑکی کو قبیلے والے کبھی معاف نہیں کرتے۔ جب تم دونوں ریل میں بیٹھ رہے تھے ہم نے دیکھ لیا تھا اور پھر دوسرے ڈبے میں ہم بھی ریل میں بیٹھ گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ رباب خان کا کیا ارادہ ہے۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ہمارے ساتھ گھر چلو۔ ایک بزرگ نے رباب خان کی آمد کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور میں دوسرے بزرگ کے ساتھ ریل پر آ گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لائے جہاں حاجی صاحب پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے اس وقت تو مجھے سمجھایا کہ تم نے جو کیا بہت برا کیا اور اب تم لوگوں کی جان بچانے کے لیے مجھے بہت بڑا تاوان دینا پڑے گا۔ بہرحال پھر بزرگوں کی میٹنگ ہوئی اور ہماری شادی طے کی گئی۔ حاجی صاحب نے رباب خان کے والد کا مطالبہ پورا کر دیا۔ انہوں نے جو رقم طلب کی ادا کی تو اس نے بیٹے کو شادی کی اجازت دے دی۔ شادی کی رسم کے لیے رقم بھی حاجی صاحب نے میری والدہ کو ادا کی۔ یوں میں عزت سے اپنے گھر سے رخصت ہو کر رباب خان کے گھر آئی۔ تاہم سسرال والے اب بھی مجھے وہ عزت نہ دیتے تھے کہ جس کی میں حقدار تھی۔ وقت گزر گیا، میں 4 بیٹوں کی ماں بن گئی، 2 بیٹیاں ہو گئیں۔ والدہ کی وفات سے پہلے باجی نے باقی چھوٹی بہنوں کے رشتے بھی ان کی کم سنی میں اچھے گھروں میں کرا دیے تاکہ وہ آرام، سکون اور عزت کی زندگی گزاریں۔ آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ رباب کے ساتھ ایک مثالی زندگی بسر کی ہے اور اس بات پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں کہ وہ بزرگ جنہوں نے ہم کو دیکھا تھا ہمارے پیچھے آئے اور ہماری ایک رات کی غیر حاضری کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ ہمارے گھر سے بھاگ کر جانے کی خبر پھیلنے سے قبل ہی انہوں نے حاجی صاحب کو آگاہ کر دیا۔ اس طرح ہم بدنامی اور موت کے منہ میں جانے سے بچ گئے، ورنہ جو قدم 40 سال قبل ہم نے نادانی میں اٹھایا تھا اس کی سزا موت سے کم نہ تھی۔ معزز سامعین و قارئین، یہ سچی کہانی ہمارے ایک سبسکرائبر نے پشاور سے ہمیں بھیجی ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔